السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیس ٹی وی اردو کے قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کے مخلص شائقین، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پروگرام نور قرآن تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے نور، اس کی روشنی سے جو نور ہدایت ہے، ہدایت اور رہنمائی کی روشنی ہے، اپنی زندگیوں کی تعمیر کریں، دنیا کو تبدیل کریں۔ آج بھی ہم سورہ النحل جو قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج کا مطالعہ آیت نمبر 78 سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت طلب کرتے ہوئے اس کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ انسان کے پیدا ہونے کا طریقہ، دیگر جاندار بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، البتہ ایک اور طریقہ ہے، انڈے بھی کچھ ایسی جاندار ہستیاں ہیں جن کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں وہ ان کا فرٹیلائزیشن اور ان کا بچوں میں تبدیل ہونا بعد میں ہوتا ہے۔ بہت سارے حیوانات اور انسان، ان کے ہاں پیدائش کا ایک طریقہ ہے۔ ایک میل اور فیمیل ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد عورت حاملہ ہوتی ہے، فیمیل، اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے 9 مہینے کے بعد تقریباً بچہ میچور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فیکٹری جس میں 9 مہینے تک زیر تعمیر تھا اور مختلف چیزیں جگہ جگہ سے آ رہی تھیں، مختلف کیمیکلز آ رہے تھے، خون آ رہا تھا، ان سب کے ذریعے سے اس کا دماغ بنا، بچے کا اس کا دل بنا، اس کے پٹھے، عضلات، مشلز بنے، اس کی رگیں بنی، اس کی وینز بنی، اس کے ناخن بنے، اس کا دماغ، اس کا سر بنا، اس کے بال بنے، اس کا تنفس کا نظام بنا، اس کا نظام ہاضمہ بنا، سارے نظام 9 مہینے کے اندر مکمل ہو گئے۔ انسان کتنی بڑی چیز، مت سہل ہمیں جانو، شاعر کہتا ہے، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، اور ہماری معلومات کی حد تک یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ سارے جانور، یہ مویشی، یہ سب کے سب انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مالدار کروڑپتی لوگوں کے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے بچے کم پیدا ہو رہے ہیں۔ انہیں ٹیسٹ ٹیوب بی بی کا سہارا لینا پڑتا ہے، فرٹیلائزیشن میں، کنسیپشن میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کرائے کے پیٹ حاصل کیے جا رہے ہیں، کرائے کی ماؤں کو حاصل کیا جا رہا ہے، اور غریب لوگ، جھونپڑیوں میں پلنے والے، سلمز میں زندگی گزارنے والے، وسائل حیات سے محروم، آدھا پیٹ کھانے والے، دن بھر محنت کرنے والے، ان کے بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور زیادہ مضبوط بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ اب اس بات پہ آپ ذرا غور کریں، اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ آپ نے جانوروں کے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، گایوں کے بچوں کو، بکریوں کے بچوں کو، کتوں اور بلیوں کے بچوں کو، جو معمولی قسم کے حیوانات ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، سڑک پہ ہی پیدا ہو جاتے ہیں، سڑک پہ ہی چلتے پھرتے ہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں حاصل ہے ان کو۔ کتوں بلیوں وغیرہ کو دیکھیے اور انسان اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تمام جانداروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے ماں کا، اچھلنے کودنے لگتا ہے۔ انسان کا بچہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، کچھ بھی نہیں معلوم انسان کو۔ ماں کون ہے نہیں معلوم، باپ کون ہے نہیں معلوم، کیا کرنا ہے نہیں معلوم۔ ہاں، ایک چیز کو سکھا کے اللہ تعالیٰ بچے کو بھیجتا ہے، وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے بڑی مصیبت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، برتھ کینال سے ایک دم پھنس پھنسا کر مشکل سے نکلتا ہے، اور آپ پر ہم سب اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا سانس کا نظام بند رہتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ جلدی چیخے نہیں، سانس لے، اس کو تھپیڑے لگاتے ہیں پانی وغیرہ کے،
तब उसके बाद वो एक तरफ झंझन आता है और फिर उसके फेफड़े चलने लगते हैं। जब तक वो माँ के पेट में था उस वक्त तक माँ के खून ही से उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, माँ का खून उसके बदन में भी हरकत कर रहा था। और बच्चा जब बाहर आया तो धोंकनी सांस उसकी चलने लगी और उसके बाद कुछ नहीं जानता था वो। अगर किसी जानवर के बच्चे को आप छोड़ दें, कुत्ते या बिल्ली के बच्चे को आप छोड़ दें, वो जिंदा रह जाएगा कुछ खा पी कर। इंसान का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है, तड़प तड़प के मर जाएगा। सबसे कमजोर बनाया, जो सबसे ऊंची मखलूक, सबसे कवी मखलूक है, जो सितारों पे कमंदे डालती है, जिसने कम्युनिकेशन के निजाम को इस तरह परवान चढ़ाया कि आने वाहिद में हजारों मील तक, 10-10, 20-20 हजार मील तक हमारे फोन का मैसेज चला जाता है। जो हजारों मील इस वक्त क्या हो रहा है उसको यहां से देखता है। जिस लोगों ने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं कि वो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में बैठकर वो अफगानिस्तान में लोगों को मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। ये इंसान कितना कमजोर था, ये इंसान कितनी बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। वो इंसान जो जमीन का फरमारवा है, वो इंसान जो इजादात करता है, वो इंसान जो तेज रफ्तार हवाई जहाज बनाता है, वो इंसान जो चांद तक हो आया है, वो इंसान जिसके प्रोब्स मरीख मार्स तक चले गए हैं, वो इंसान जो इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि चांद से मादे लाए और उन मादों के जरिए से जमीन पर बिजली बनाए, वो इंसान जो चांद पर कॉलोनियां बनाने की सोच रहा है। एक और बात आपको याद दिलाता हुआ चलूं, अमेरिका के एक इदारे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो इदारा है अमेरिका का जो खलाई तहकीक करता है, जो रॉकेट्स भेजता है, सैटेलाइट्स भेजता है, खलाई जहाज भेजता है। उसने 1977 में, आज से तकरीबन 36 साल पहले, वॉयेजर 1, वॉयेज के माने होते हैं सफर, वॉयेजर मुसाफिर, वॉयेजर 1 नाम का एक सैटेलाइट उसने जमीन से भेजा और वो शमसी जो सोलर सिस्टम है उसके भी बाहर चला गया है। सोलर सिस्टम का मरकज है सूरज, सूरज से जमीन है 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर, और निजाम शमसी का जो बईद तरीन सैयारा है, प्लैनेट है नेपच्यून, वो 279 करोड़ माइल है। वॉयेजर 1 जिसको आज से 36 साल पहले 1977 में भेजा गया, वो मुख्तलिफ सैयारों वगैरह के पास से होते होते बहुत दूर चला गया है। अब तक उसने जितना फासला तय किया है वो 1878 करोड़ किलोमीटर है, 1878 करोड़ किलोमीटर। अल्लाह ने इंसान को ये ताकत दी है, ये कैलकुलेशंस हैं उसके, इस एग्जैक्टनेस के साथ वो काम करता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे, कुछ भी नहीं मालूम था। नाजरीन, जानवरों का बच्चा, जानवरों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ तो उन्हें हमारे मुकाबले में, इंसान के बच्चे के मुकाबले में ज्यादा होश होता है। वो बच्चा, जानवर का बच्चा खड़ा हो जाता है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है, वो उछलने लगता है। इंसान का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ चिल्ला सकता है और बाद में दूध पी सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला कहता है कि जाअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफइदा, अल्लाह ताला ने तुम्हें कान दिए, तुम्हें आंखें दी और सोचने समझने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दिल दिए। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो। और देखिए इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सलाहियतें डेवलप्ड होती हैं। बल्कि इंसानी बच्चे का आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि पहले तो बच्चा कुछ देखता भी नहीं है, कुछ आंखें इधर उधर कभी खोल कर लहराता है, फिर वो कुछ चीज़ों को आंखें फिक्स करके देखने लगता है, फिर मुतहर्रिक चीज़ों को, हरकत करने वाली चीज़ों को ज़रा गौर से देखता है, सर नहीं हिला सकता, फिर वो फिक्स करके देखने के बाद अपना सर हल्का सा घुमा कर देख सकता है, फिर उसके बाद सर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन, 3 महीने तक तो गर्दन खड़ी नहीं होती, सहारा देने की जरूरत पड़ती। जानवर के बच्चे को उस तरह सहारा देने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 महीने के बाद तो उसकी गर्दन खड़ी होती है। अगर छोड़ दे तो फिर गर्दन उसकी बेचारे की, गर्दन की हड्डी टूट जाएगी उसकी। और फिर उसके बाद हाथ पैर मार के तो कसरत करता ही रहता है। अल्लाह ताला ने वो उसको एक्सरसाइज का फन सिखा दिया है ताकि वो मजबूत हो, और माँ की तरफ से जो दूध मिलता है उसे, और खुदा न खास्ता माँ को दूध नहीं हो तो और जो बाहर का दूध देंगे उसको हजम करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है उसके अंदर। और फिर उसके बाद वो बच्चा जो बहुत कमज़ोरी की हालत में था अपनी गर्दन को घुमाने लगता है, गर्दन रुक जाती है। फिर उसके बाद ज़रा दाएं बाएं
کروٹ لے سکتا ہے. پھر اس کے بعد خوشی سے ہماری بانچیں کھل جاتی ہیں. وہ بچہ الٹ گیا, آج پلٹ گیا بچہ, اور پھر اس کے بعد کچھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, بیٹھنے کی, یعنی کہ کچھ جیسے ایک جانور ہوتا ہے اس طریقے سے گھٹنوں اور ہاتھوں کی بنیاد پر. اور پھر اس کے بعد رینگنے لگتا ہے. کچھ بچے گھچڑتے بھی, زیادہ تر رینگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بیٹھنے لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد پکڑ کے کھڑا ہونے لگتا ہے, پھر بغیر سہارے کے کھڑا ہونے لگتا ہے, پھر چلنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, اس سوچنے والے دل دیے. کانوں سے کام لیتا ہے, آنکھوں سے کام لیتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں 80% معلومات آنکھ سے حاصل ہوتی ہیں, اور باقی 20% معلومات کچھ کان سے حاصل ہوتی ہیں, کچھ ناک سے حاصل ہوتی ہیں, بوئیں سونگھتا ہے, اور کچھ منہ سے حاصل ہوتی ہیں, یعنی کھاتا ہے, محسوس کرتا ہے جیب سے, پھر بولتا ہے, جیب, ہونٹ, دانت, حلق وغیرہ کو سب کو ملا کر لیرنگس وغیرہ کے ذریعے سے بولتا ہے, اور کچھ چیزوں کو چھو کے محسوس کرتا ہے. یہ حواس خمسہ 5 حواس ہیں: دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت, اور زبان کی صلاحیت, مزہ چکھنے کی, اور ناک کی صلاحیت. حاضرین کرام, اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا یہ ذکر جاری رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لینے کی ہم کو اجازت عنایت فرمائیں. قابل احترام ناظرین اور قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کے شائقین, بریک کے بعد دوبارہ ہم اسی آیت پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, سوچنے والے دل دیے, اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ انسان کی زیادہ تر معلومات آنکھ سے حاصل ہوتی ہیں, اور 80%, 20% معلومات کان سے, جیب سے, مزہ, ناک سے, بو وغیرہ, اور چھو کر ٹچ کے ذریعے. یہ ٹچ جو ہے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ جہاں بھی ہمارے بدن کو ٹچ کیا جائے گا پورے بدن میں, اس کے ذریعے سے ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہیں. اب اس سے انسان معلومات اخذ کرنے لگتا ہے. اب دیکھیں اس بات پر ذرا غور کیجئے. آنکھ, ایک آنکھ میں 1,70,00,000 لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلز ہیں. لائٹ سینسیٹیو صرف روشنی میں کام کرتے ہیں, اندھیرے میں کام نہیں کرتے ہیں سیلز. ریسیپٹیو ریسیو کرنے کے لیے, یعنی جو تصویر ہے وہ ہماری آنکھیں ریسیو کرتی ہیں, اور ان ساری کی ساری چیزوں کو جوڑ کر ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں. ایک سیٹ ہے, کئی چیزیں اس کے اندر, کہیں روشنی ہے, کہیں اندھیرا ہے, کہیں کالا ہے, کہیں سفید ہے, کہیں کوئی کھمبا ہے, کہیں کوئی تھام ہے. اب دیکھیے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے یہ رکھا ہوا ہے, اس کے تقریباً 150 ٹکڑے ہیں. وہ 150 ٹکڑوں کی الگ الگ تصویریں میری ایک آنکھ میں بن رہی ہیں. 1,70,00,000 ایک آنکھ میں لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلز ہیں. صرف روشنی میں کام, اندھیرا ہو تو نہیں دیکھ سکتا ہوں میں. اور یہ جو سیلز ہیں ریسیو کر رہے ہیں, سب کو جوڑ دیتے ہیں, جوڑ کر ایک پوری تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے. ہماری آنکھ ایک وقت میں 10 لاکھ ڈیفرنٹ پیسز کو جوڑ کر ہمیں ایک تصویر دکھاتی ہے. ہمالیہ کو دیکھ سکتے ہیں, قطب مینار کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ایک خوبصورت سا یہاں پر جھاڑ فانوس لٹکا ہوا ہے, کہاں روشنی ہے, کہاں نہیں ہے, کہاں پیلا رنگ ہے, کہاں چمک ہے, کہاں سفید رنگ ہے, کہاں کچھ چیزیں ابھری ہوئی ہیں, کہاں دبی ہوئی ہیں, پوری. یعنی اس کو ایک اگر ہم دیکھتے ہیں تو گویا اس موقع پر یہ کئی لاکھ پیسز آف انفارمیشن ہماری آنکھ میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سونگنے کی صلاحیت دی ہے ناک کو, جس سے ہماری معلومات ہوتی ہے. ہر چیز ہم کھانے سے پہلے سونگتے ہیں, تازہ ہے یا سڑی ہوئی ہے, بدبودار تو نہیں ہے, خوشبو اس کی کیسی ہے. خوشبو سے مزہ بھی معلوم ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کا مزہ خوشبو سے معلوم ہوتا ہے. آپ بادام کھائیں, اس وقت اگر آپ کی ناک بند ہو, سردی ہو, تو بادام کا مزہ نہیں آئے گا آپ کو. زیرہ آپ کھائیں, اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے. کوتمیر, اس کی ایک بو ہوتی ہے. ادرک کی ایک بو ہوتی ہے. ہلدی کی ایک بو ہوتی ہے. زبان بھی محسوس کرتی ہے, ناک بھی محسوس کرتی ہے. اور عام انسانوں کی ناک 1000 سے 1500 تک مختلف قسم کی بوؤں میں تمیز کر سکتے ہیں. اور جن کی ناک بہت اچھی ہوتی ہے, سینس تیز ہوتا ہے, وہ تقریباً 3000 مختلف قسم کی بوؤں کو محسوس کر کے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, تمیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا کان ہے, کان کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں. جیسی کسی نے فون پہ بات کی
کس چیز کی آواز؟ کون بات کر رہا ہے؟ کون سا دوست ہے؟ ماں بات کر رہی ہے، باپ بات کر رہا ہے، چھوٹی بہن بات کر رہی ہے، بڑی بہن بات کر رہی ہے، بھائی بات کر رہا ہے، دوست بات کر رہا ہے، کل وہ صاحب جو ایک بس اسٹینڈ پہ مل گئے تھے وہ بات کر رہے ہیں. مختلف آوازیں ہیں. یہ سوئچ آن کرنے کی آواز ہے، یہ آف کرنے کی آواز، یہ ٹی وی کی آواز، یہ فلاں گائک کی آواز، یہ فلاں ایکٹر کی آواز، یہ قرآن شریف پڑھنے کی آواز، یہ فلاں مولوی صاحب کی آواز. 1,500 قسم کے مختلف ٹونز میں ہمارا کان ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، اور ہماری زبان 500 مختلف قسم کے مزوں کو محسوس کر سکتی. زیرے کا ایک مزہ ہے، لہسن کا ایک مزہ ہے، گوشت کا ایک مزہ ہے، ہزاروں چیزیں ہیں. کس کس کا نام لیا جائے، کیا کیا چیزیں بتائی جائیں. تو ان سب کے ذریعے سے ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہیں. اور سوچنے والے دل دیے، قرآن شریف میں دل ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے. اس کو یوں سمجھیے، آپ سائنسدان بھی کہے گا کہ سورج نکل گیا، حالانکہ سائنسدان کو نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ سورج نکلتا نہیں، زمین ادھر گھوم جاتی. لیکن ہم کہتے ہیں سورج نکل گیا، سورج اوپر آ گیا، سورج ڈوب گیا، حالانکہ سورج نکلتا نہیں، سورج تک اپنی جگہ ہے، زمین گھوم رہی ہے. اسی طریقے سے دل ہی کا، میرے دل میں ایک بات، میرے دل میں ایک خیال آیا، حالانکہ دماغ میں آتا ہے. دل کو آپ کٹ کر کے ایک آدمی کو مشین پہ ڈال دیں، ہارٹ مشین لگا دیں اس کو، ہارٹ مشین پمپ کرتی رہے گی، تب بھی آپ کا دماغ کام کرے گا، آپ کی ساری باتیں، آپ کی میموری، آپ کا حافظہ محفوظ رہے گا. محاورہ ہے، یہی کہا جاتا ہے میرے دل میں ایک بات ہے، میرے دل میں خیال ہے، یہی کہا جاتا ہے. خیر، اور سوچنے والے دل دیے. آپ ذرا سوچیے، آدمی کتنی باتیں سوچتا ہے، کتنی زبانیں جانتا ہے. ایک آدمی جو بولتا ہے، میں جو بول رہا ہوں، ایک زبردست پروسیسنگ ہے. یہ مختلف معلومات میرے دماغ میں ہیں. قرآن شریف کو میں نے مطالعہ کیا ہے. آپ جب یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہیں، اور ہزاروں زبانیں ہیں. اور آدمی چیزوں سے نتائج نکالتا ہے، ایک چیز کی بنیاد پر دوسری چیز کو جانتا ہے. اس لفظ کا یہ ترجمہ فلاں زبان میں ہے، نئی نئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، پروسیسنگ کرتا ہے. جیسے کئی چیزوں کو ملا کر ہم ایک بریانی بناتے ہیں، کئی چیزیں ڈالتے ہیں، ایسے ہی مختلف خیالات کو، مختلف نظریات کو ہم ملا کر نئی چیزیں پروسیس کرتے ہیں، نئے خیالات، نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. کیسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی. پھر یہ چیزیں ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہیں. جن لوگوں نے ہمارے دماغ، برین کا مطالعہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے برین میں اتنی معلومات ہیں. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 30 جلدیں ہیں اس کی، بڑے بڑے سائز کی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے 5 لاکھ سیٹس میں کئی کروڑ کتابیں ہو جائیں گی. اس میں جتنی معلومات ہیں، اتنی معلومات ہمارے دماغ میں ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں. ایک عام آدمی سٹور کر کے رکھتا ہے، اور آدمی سوچ سکتا ہے، نتیجہ نکال سکتا ہے، نئی باتیں سوچ سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے. تو یہ سب دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے پھر یاد رکھتا ہے، انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو. گویا ہمارے دماغ میں ایک لائبریری ہے. لائبریری میں کتابیں ہم کھول کے دیکھتے ہیں، کوئی بات ہمیں کہی گئی. اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں تمل ناڈو کا رہنے والا ہوں. تمل زبان میں ایک لفظ میں بولتا ہوں، ٹنڈی. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ ٹنڈی کے معنی ہوتے ہیں پانی. اب جیسے میں نے کہا کہ ٹنڈی کے معنی تمل زبان میں پانی ہے، آپ کے دماغ میں، وہ آپ کے کمپیوٹر نے دماغ لے لیا. اب میں پھر ٹنڈی کہہ رہا ہوں، اب آپ سمجھ گئے وہ ٹنڈی کا مطلب پانی ہے، اور تمل زبان میں. تو یہ زبردست صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو دی ہے. اور کیا انسان کی عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ انسان خدا کی عظمت کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے. اس خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسروں کا شکر ادا کرتا ہے، دوسروں کے آگے جھکتا ہے، دوسروں کو معبود بناتا ہے، دوسروں کو خدا کی خدائی میں شریک کرتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، بہت کمزور تھے، جانوروں سے بھی زیادہ کمزور تھے. اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جاتا، تمہارے ماں باپ نہیں ہوتے، تو تم مر جاتے، تڑپ تڑپ کر، رگڑ رگڑ کے، چیخ چیخ کے مر جاتے. تم خود جی نہیں سکتے تھے. جانوروں کے بچے تو جی سکتے ہیں، مینڈک کا بچہ جی سکتا ہے، چھپکلی جی سکتی ہے، کیڑے جی سکتے ہیں، جھینگر جی سکتے ہیں، پتنگے جی سکتے ہیں. تم نہیں جی سکتے تھے. ماں باپ جی ہم نے تم کو دیے. پھر تمہاری صلاحیتوں کو ہم نے سرا پروان چڑھایا کہ تم زمین و آسمان کے خلا میں ملاتے ہو، تم چاند تک کا سفر کرتے ہو، تم ایسے سیٹلائٹس بناتے ہو جو 36 سال تک مسلسل حرکت کرتے کرتے 1878 کروڑ کلومیٹر تک چلا گیا. اور تم غلط کام بھی کرتے ہو، جنگوں کی آگ بھڑکاتے ہو، سرمایہ داری کے نظام کو جگاتے ہو، بے شمار ہزاروں خداؤں کی تم تعمیر کرتے ہو، جھوٹے خداؤں کی. خدا کو ان کے مد مقابل بناتے ہو. یہ سارے کے سارے کام انسان کرتا ہے. سچ کہا ہے کسی شاعر نے، اڑے تو شہ پرے یزداں، گرے تو شیطاں ہے، بشر کے حوصلے خیر اشر کو کیا کہیے.
اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے بھی کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ برے کام کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کے لیے، دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو، ہماری عظمت کو پہچانو، ہمارے عظمت کو جانو، ہمارے طریقے کو اپناؤ، ہمارے راستے پہ چلو، ہمارے انبیاء پر ایمان لاؤ، دنیا کو امن سے، محبت سے، شرافت سے، انسانیت سے بھر دو۔ حاضرین، غور کیجئے، غور و فکر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آدمی غور و فکر کرتا تو بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے خیالوں کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنے تخیلات سے بہت اونچے اٹھ جاتے ہیں۔ آئیڈیاز رول دی ورلڈ، جتنے اچھے خیالات ہیں وہ اچھے کام ان سے پروان چڑھتے ہیں، برے خیالات، غلط نظریات، غلط چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے آج ہم ایک ہی آیت کا مطالعہ کر سکے، پھر آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار ہو۔ تو انسان کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرے، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا کے زندگی گزارے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انبیاء کرام، ہزاروں انبیاء کرام بھیجے، اور سب سے آخر میں آج سے 1450 سال پہلے اپنے آخری نبی، نبیوں کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز تھے، جنہوں نے عرب کی اس سرزمین میں توحید کی روشنی کو عام کیا، دنیا کا اندھیرا مٹ گیا، ظلم کا خاتمہ ہوا، جنگوں کا خاتمہ ہوا، اور نیکی اور پاکیزگی اور شرافت کا اجالا ساری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ کلام مجید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری اور ساری دنیا کی رہتی دنیا تک رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کریں اور اپنے عقل کو، اپنے فکر کو برش اپ کریں اس کے ذریعے سے، اور دنیا پرستی کی وجہ سے جو خرابیاں ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں، مادہ پرستی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ان سب سے ہم پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت سے، اپنی رہنمائی سے نوازے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں حیات نو عطا کرے، ہم کو بھی اور ہمارے تمام گھر والوں کو بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اور دنیا کے تمام لوگوں کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ